السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیبنٹ مشن پلان 1946۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آسان ہینڈ ریٹن نوٹس بھی پرووائڈ کرنے جا رہی ہوں۔ اوکے جی، شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ کیبنٹ مشن پلان بیسیکلی جو برطانوی وزیر اعظم ہیں کلیمنٹ اٹلی، انہوں نے بر صغیر میں مارچ 1946 میں بھیجا تھا تاکہ اور انہوں نے اپنی جو کیبنٹ ہے اس میں سے تین چار کچھ اپنے جو اعتماد والے بندے تھے، یا کہہ لیا جائے کہ اپنی جو کیبنٹ کے قابل بندے تھے، ان کو بر صغیر میں بھیجا تھا تاکہ وہ بر صغیر کے معاملات کو، چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 1946 کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت بر صغیر کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اور ان بر صغیر کی تقسیم یعنی پاکستان اور انڈیا کے ہی معاملات چل رہے تھے۔ تو برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے ان تمام معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اپنی جو کیبنٹ ہے اس میں سے لوگوں کو بھیجا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو جانا جاتا ہے کیبنٹ مشن پلان 1946، اور اسی لیے اس کو جانا جاتا ہے کیبنٹ مشن پلان 1946 کے نام سے۔ اور جو یہ مشن ہے ان کے اندر تین جو ہیں برطانوی کیبنٹ ممبرس تھے: پیتھک لارنس، اسٹیفورڈ کرپس اینڈ اے وی الیگزینڈر۔ کیبنٹ مشن's aim was to discuss the transfer of power from British to Indian leadership۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بیک گراؤنڈ آف دا کیبنٹ مشن۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ سپتمبر 1945 کے اندر نیو الیکٹڈ لیبر گورنمنٹ جو ان بریٹن ایکسپریسڈ اٹس انٹینشن آف کریٹنگ اے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی فار انڈیا that would frame India's constitution. The cabinet mission was sent to India in March 1946 to make this happen. The mission had to deal with a major obstacle. The two main political parties, the Indian National Congress and the Muslim League, had fundamental differences over India's future. While the Muslim League wanted the Muslim majority provinces of India to constitute a separate sovereign state of Pakistan, the Congress wanted a united India. جو کیبنٹ مشن تھا اس کو ڈیل کرنا تھا میجر آبسٹیکل سے۔ دو مین پولیٹیکل پارٹیز تھی بر صغیر کے اندر، ایک آل انڈیا نیشنل کانگریس اور ایک آل انڈیا مسلم لیگ، جن کی انڈیا کے فیوچر کو لے کر بالکل ہی جو ہے دو بنیادی اور بالکل ہی مختلف نظریات تھے۔ اور مسلم لیگ چاہتی تھی کہ مسلم میجورٹی والے جو پروونسز ہیں انڈیا کی، ان کو ایک علیحدہ سوورن اسٹیٹ بنا دیا جائے جس کا نام پاکستان ہو، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ انڈیا کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ وہ ایک یونائٹڈ انڈیا کے نام سے جانا۔ The mission at the Shimla conference attempted to facilitate an agreement between the Muslim League and the Congress. When this failed, the mission came out with its own proposals known as Cabinet Mission Plan. Now we are going to talk about members of Cabinet Mission. Members, you can guys see Patrick Lawrence, Stafford Cripps, E.V. Alexander. Patrick Lawrence, Secretary of State for India, and Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A.V. Alexander, First Lord of Admiralty. And A.V. Alexander جو ہیں یہ نیوی کے بھی کوئی بڑے آفیسر تھے، ہیڈ تھے نیوی کے۔ وائس رائے لارڈ ویول واز انوالوڈ ان دا پروسیس although he was not an official member۔ لارڈ ویول بیسیکلی اس ٹائم پر جب یہ کیبنٹ مشن پلان لے کر آئے ہیں تینوں ممبرس، تو یہ اس وقت انڈیا کے وائس رائے تھے۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹیوز آف کیبنٹ مشن پلان۔ مطلب جو کیبنٹ مشن پلان آیا تھا اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اس کے پرپوزلز کیا تھے۔ جو کیبنٹ مشن پلان تھا اس کا پہلا آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ دونوں جو مین انڈین پارٹیز ہیں، آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ، ان دونوں پارٹیز کی رضامندی کے ساتھ ایک جو ہے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جائے جو اس وقت پر الیکشن ہوئے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جائے، ایک جو ہے انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے، اور جو ہے اور اس کے جو پرپوزل تھے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کچھ اس طرح سے تھے کہ جو کیبنٹ مشن پلان تھے یہ لے کر آئے تھے، ان کا جو پرپوزل تھا، ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو انٹرم گورنمنٹ بنائے جائے، عبوری حکومت بنائے جائے، اور ایک تھا یونین آف انڈیا، یعنی جو وہ علاقے جن کے اوپر برٹش کی حکومت تھی، اور کچھ پرنسلی اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقے جو کہ جو کوئی نوابوں کی ریاست تھی یا کوئی شہزادے شہزادیاں تھے،
ٹھیک ہے، ان کو ان کی یونین کر دی جائے، ان کو متحد کر دیا جائے اور ان کو پاورز دی جائیں ٹیلی کمیونیکیشن کی، ڈیفنس کی، اور جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کو متحد کر کے جو کہ جس کا جو سینٹر ہوگا وہ دہلی ہوگا، اور متحد کر کے ان کو ٹیلی کمیونیکیشن، ڈیفنس اور جو فورن منسٹری ہے یہ اختیارات دے دیے جائیں۔ باقی جو 12 صوبے ہیں ان کو 3 گروپس میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک تو یہ تھا، اور ایک یہ تھا کہ اٹانومی، جو پروونسز ہیں ان کو اٹانومی دے دی جائے، خود مختاری دے دی جائے، ان کے پاس ٹیکسیشن اور قانون بنانے کی آزادی ہو، ان کے پاس یہ حق ہو۔ اور اس پرپوزل میں یہ بھی تھا کہ جو صوبے ہیں وہ مطلب 10 سال کے بعد جب وہ اس قابل ہو جائیں گے، ان کے پاس اتنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے، تو وہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب وہ سینٹر سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ڈویژن آف پاور یعنی سینٹر اور پروونسز کے اندر جو ہے پاور کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو جو سینٹر ہے وہ برٹش والے ایریاز ہوں گے اور پرنسلی اسٹیٹس ہوں گی، باقی جو پروونسز ہوں گے ان کو 3 گروپس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پروونسز خود مختار ہوں گے، اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ 10 سال کے بعد جو ہے علیحدہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، ٹھیک، اب وہ ایک علیحدہ ریاست ہے۔ اوکے، یہ اس کے جو پرپوزلز تھے، اور ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ اس کے اندر وہی شملہ کانفرنس والے 5 لوگ آل انڈیا مسلم لیگ سے ہوں، 6 لوگ آل انڈیا نیشنل کانگریس سے ہوں، جبکہ 3 ممبر وہ اکثریت سے ہوں، اور یہ 14 لوگ مل کر جو ہے منسٹری وغیرہ کو دیکھیں اور منسٹری کے معاملات کو سنبھالیں، یعنی ایک عبوری حکومت بنائی جائے جب تک ایک پراپر سیٹ اپ نہیں ہو جاتا۔ تو جو عبوری حکومت بنے گی، اور یہ اس کے معاملات تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنس فار دا فیلئر آف دا کیبنٹ مشن۔ اوکے جی، اب دیکھ رہے ہیں ریزنس فار دا فیلئر آف کیبنٹ مشن۔ تو ان مائی 1946 دا مشن پرپوز تو فالوئنگ پوائنٹس، کچھ پرپوزلس تو ہم نے پہلے ڈسکس بھی کر لی ہیں، اب ہم نے بتانا ہے کہ آخر ان ریزنس کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے انڈین نمبر 1 از دیٹ انڈیپینڈنس وڈ بی گیون ٹو دا انڈین ڈومینین وداؤٹ اینی پارٹیشن اینڈ دا پروونسز۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 12 صوبے جو ہیں ان کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ گروپ اے جو ہے مدراس، سینٹرل پروونسز، یو پی، بہار، ممبئی، اڑیسہ۔ گروپ بی پنجاب، سندھ، یہ NWFP، اس کو ہم KPK بھی بول سکتے ہیں، اینڈ بلوچستان۔ گروپ سی بنگال اینڈ آسام۔ تو یہ جو 3 گروپس ہیں، پہلا جو گروپ ہے یہاں پہ ہندو میجورٹی تھی، دوسرے گروپ بی کے اندر جو ہے مسلم میجورٹی تھی، اور تیسرا یہ جو اب بنگلہ دیش ہے یہ وہ والا گروپ ہے۔ یہ نمبر تھرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹر وڈ کیپ دا پاورز اوور دا ڈیفنس، کمیونیکیشن، فورن پاس اینڈ کرنسی۔ دا پروونسز وڈ گیٹ دا ریمیننگ پاس۔ وہی والی بات کہ جو ہے وہ علاقے جو برٹش کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کو متحد کر دیا جائے گا، دہلی میں ان کا آفس ہوگا اور ان کو پاور دے دی جائیں گی، باقی جو پروونسز ہیں ان کو ریمیننگ پاورز دے دی جائیں گی، اور اٹانومی جو ہے پروونسز کو دے دی جائے گی، خود مختاریت دے دی جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وڈ بی سیٹ اپ، قانون ساز اسمبلی بنائی جائے گی۔ نیو گورنمنٹ وڈ بی فارمڈ ایز پر دس کانسٹیٹیوشن، مین وائل این انٹرم گورنمنٹ وڈ بی established. Number fifth is that Muslim majority provinces were grouped in 2 groups and the remaining Hindu majority in one of the groups. The Congress party wanted a strong center with minimum powers for the provinces. Muslim League wanted strong political safeguard for the Muslims, like parity in legislature, since both parties had many ideological differences and could not find common ground. اب ریزن یہ تھا کہ جو یہ کابینہ مشن پلان ہے، کیبنٹ مشن پلان ہے، اس کے مطابق یہ تھا کہ اس پرپوزل کو 100% دونوں جماعتوں نے ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ جی ہمیں ایک پوائنٹ پسند آ گیا، باقی پوائنٹ پسند نہیں آ رہے تو ہم نے اسے نہیں ماننا، مطلب یہ لازمی و ملزوم تھا کہ اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اب آل انڈیا نیشنل کانگریس نے آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیوں کیا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 12 گروپس کو 12 صوبوں کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا، ان میں سے جو گروپ بی ہے وہ مسلم میجورٹی والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر صوبوں کو یہ پاور دی جاتی ہے، اتنی خود مختاری دی جاتی ہے کہ وہ 10 سال کے بعد اپنی مرضی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، تو اس طرح پاکستان بننے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ پاکستان بن سکے۔ اور ویسے بھی آل انڈیا نیشنل کانگریس تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ پاکستان بنے، وہ چاہتے تھے کہ بر صغیر جو ہے وہ متحد رہے، وہ ایسے تقسیم نہ ہو۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے یہ جو اپنا ہے کابینہ مشن پلان ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اصولاً یہ تھا کہ جو جماعت اس کو ایکسیپٹ کرے گی وہ گورنمنٹ بنائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور جو اپنے لارڈ ویول ہیں انہوں نے، چونکہ ویسے بھی یہ نان مسلمز جو ہیں ان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے مسلمز کو لے کر، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو یہ برطانوی وہ تھے وائس رائے تھے، ان کا کانگریس کے ساتھ کچھ ویسی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کا رشتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کانگریس کے بغیر تو حکومت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کانگریس کو بھی لازمی ہونا، اس میں شامل ہونا چاہیے، تو انہوں نے کانگریس کو دعوت دی کہ وہ بھی حکومت بنائے۔ تو جب یہ کانگریس آئی تو انہوں نے جو اپنے یہ جواہر لال نہرو ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے، مطلب اسمبلی میں آئیں گے، قانون ساز اسمبلی میں، تو سب سے پہلے ہم یہ جو صوبوں کی 10 سال والی بات ہے نا، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ ہم نے نہیں ماننا، اس طرح تو پھر انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح والی بات ایک طرح سے ان کے مائنڈ میں آئی کہ یہ تو پھر علیحدہ ہو جائیں گے صوبے، جیسے بنگلہ دیش ہم سے پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات ہمیں نا نہیں پسند اتنی زیادہ، تو ادھر سے جو ہے جب یہ بات ہوئی تو اس طرح سے آل انڈیا مسلم لیگ نے جو کابینہ مشن پلان ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ میں آپ کو ادھر سے دکھاتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 10 سال صوبوں والی بات آخر وہی والی بات جو جس کو ہم مان کے کابینہ مشن پلان کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، وہی انہوں نے ختم کر دی، تو اب ہم نے اس پلان کو نہیں ماننا، اس طرح سے انہوں نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا، جبکہ جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ Since the plan was not accepted, a new plan was proposed by the mission in June 1946. This plan proposed the division of India into a Hindu majority India and India later to be renamed Pakistan, a list of princely. یہ وہی ساری باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہی ساری باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ وہی انہوں نے ذاکر حسین اور یہ سب ہوا، تو جواہر لال نہرو headed the new interim government and the task of framing a constitution for the country was started, and Muslim League under the leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah gave the call for direct action day on 16th August 1946 as the only way left to get Pakistan. کیونکہ جس بنیاد کے اوپر، جس بات کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا، کابینہ مشن پلان کو ایکسیپٹ کیا تھا، وہی بات نیشنل کانگریس نے ختم کر دی کہ 10 سال کے بعد ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی کے اندر جو مسلم لیگ ہے انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس طریقے سے پاکستان کو حاصل کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔